ہمارے دروس کو توجہ سے سنیں اور افادہ عام کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال الله تعالى في موضع آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ میرے معزز سامعین، گزشتہ دروس میں ہم نے ایمان باللہ اور ایمان بالملائک کے بارے میں ذکر فرمایا تھا۔ اس درس میں ہم ایمان بالکتب کے بارے میں ذکر فرمائیں گے۔ اس درس میں 3 باتیں ہم کریں گے۔ نمبر 1، کتب منزلہ کے بارے میں عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، کتب منزلہ کون سے ہے، اور نمبر 3، کتب منزلہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ تو کتب منزلہ کے بارے میں عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ پر ایمان بالکتب کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے آیات مبارکہ تلاوت فرمایا، اس میں اللہ جل شانہ مومنوں کو حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتابوں پر ایمان لے آؤ جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ تو اس آیات مبارک سے بھی ثابت ہو گیا کہ کتب منزلہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور اس طرح دوسری آیات مبارک جو میں نے تلاوت فرمائی تھی، اس میں اللہ جل شانہ متقین کی صفات، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ متقین کی صفات ذکر فرما رہے ہیں، تو اس میں سے ایک صفت یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو اللہ جل شانہ نے آپ پر نازل فرمائی تھی، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ جل شانہ نے آپ سے پہلے نازل فرمائی ہے۔ تو متقین اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ کتب منزلہ پر ایمان لانا یہ متقین کی ایک بڑی صفت ہے۔ اور اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وغیر ذالک الی آخرہ، کہ تم اللہ پر اور ملائک پر اور کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ تو
کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اب کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہے، اس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ بڑی کتابیں جو ہیں اس میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ 100 صحائف ہے، اور یہ چاروں کتابیں اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ تورات کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو 6 رمضان المبارک پر نازل فرمائی، اور اس طرح زبور کے بارے میں آتا ہے کہ 12 یا 18 رمضان المبارک پر اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمائی، اور انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ 12 رمضان المبارک پر اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمائی۔ یہ تینوں کتابیں اللہ جل شانہ نے دفعتاً نازل فرمائی ہیں، ایک ہی مرتبہ سارے کے سارے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی تھی۔ اور قرآن مجید کو اللہ جل شانہ نے 20 رمضان مبارک میں نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے رات کو نازل فرمایا تھا قرآن مجید کو۔ تو اور لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے آخر عشرہ میں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی نزول تھی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، آسمانی دنیا کو، تو یہ دفعتاً نازل ہوئی تھی آسمانی دنیا کو، اور پھر آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوئی ہے قرآن مجید۔ اور اس کے علاوہ 100 صحائف ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 50 صحیفے اللہ جل شانہ نے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائی، 30 صحائف حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی، اور 10 اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تورات کے نزول سے پہلے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۔ تو یہ 100 صحائف ہو گئے۔ تو یہ کتابوں اور صحیفوں کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتب منزلہ جو قرآن سے پہلے تھے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے سچ کتابیں تھی، اور اپنے پیغمبر پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی تھی، اور یہ برحق تھی اپنے وقت میں۔ اور اب قرآن کے نزول سے یہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہے، اور موجودہ زمانے میں جو اس کی صورت جو کتابیں موجود ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، کیونکہ اب یہ کتابیں قرآن کی شہادت سے قرآن شاہد ہے اس پر کہ یہود و نصارہ نے اس میں بہت تحریفیں کی ہے، انجیل میں بھی، زبور اور تورات تینوں میں بہت تحریفات اس نے کی ہے۔ تو اس لیے اب اس کو جاننا یہ مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہے یا یہ لوگوں نے اپنے طرف سے اس میں لکھا ہے۔ تو اس لیے اس کی تصدیق و تکذیب دونوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کے احکامات جو ہوتے وہ قرآن کے نزول سے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، جو پہلے شرائط ہے اس کے جو احکامات قرآن و حدیث میں اللہ جل شانہ نے بغیر انکار کے ذکر کیے ہیں، تو اب وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حصہ بن گئی ہے، تو اس لیے اس کو ماننا اب ضروری ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو گیا آسمانی کتابوں کے بارے میں کہ جو کتابیں اللہ جل شانہ نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی تھی وہ وقت کے پیغمبر پر وہ برحق تھی، اور اس زمانے قرآن کے نزول سے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اس زمانے میں اس کتابوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی نہ تکذیب کی جائے اور نہ اس کی تصدیق کی جائے، کیونکہ اس میں تحریفات ہو گئی ہے۔ تو اب معلوم نہیں کہ یہ حکم اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے یا یہ لوگوں نے اپنے طرف سے اس میں لکھا ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ نہ اس کی تصدیق کی جائے اور نہ اس کی تکذیب کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔